بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے، اور سیکنڈ ٹرم یعنی مقاط دوم کا آج آخری سبق ہم پڑھیں گے۔ یہ سبق ایک کھیل سے متعلق ہے جو کہ ہمارا قومی کھیل بھی ہے۔ اس کھیل سے متعلق اہم معلومات یقیناً اس سبق کے پڑھنے سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھی، وہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا، اور کچھ اصول و ضوابط اور اہم معلومات اس سبق اور اس کھیل سے متعلق ہم جان سکیں گے۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 52 یعنی پیج نمبر 52 پہ موجود ہے، اور سبق کی باقاعدہ بلند خوانی سے پہلے اس سبق میں آنے والے کچھ نئے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں جو کہ بورڈ پہ درج ہیں۔ نئے الفاظ معنی کو نوٹ کرنے کے بعد سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے بورڈ پہ الفاظ معنی جو لکھے ہیں ان کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ بورڈ پہ موجود ہے سیانہ۔ اس کے معنی عقل مند یا سمجھدار، دونوں میں سے ایک معنی لکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے طلائی، سونے کا، یعنی جو سونے سے بنا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں طلائی زیورات یا طلائی سکے، یعنی جو سونے سے بنے ہوئے ہوں۔ تشکیل دینا، قائم کرنا۔ الحاق، تعلق، رجسٹریشن انگلش کا لفظ ہے، لیکن عموماً ہمارے یہاں رجسٹریشن کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الحاق کا لفظ ہم عموماً نہیں استعمال کرتے، سنتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ اعضاء، یعنی جسم کے حصے، عضو کی جمع ہے یہ۔ اگر ایک حصے کی بات کریں تو یہ عضو ہے، یعنی میرا ہاتھ ایک عضو ہے، میرا کان ایک عضو ہے، اور جب یہ اعضاء یہ سارے حصے مل جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو جمع کے طور پہ پڑھتے ہیں اعضاء، یعنی جسم کے حصے۔ اعزاز، عزت، وقار۔ فہرست، سلسلہ وار اندراج، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، ناموں کا، کتابوں کے اندر اسباق کے عنوانات، سامان کی فہرست۔ کسی بھی چیز کو جب ہم ترتیب سے لکھتے ہیں اس کی ایک فہرست بن جاتی ہے، اس کو میں لکھیں سلسلہ وار اندراج۔ برق، رفتاری، یعنی تیز رفتاری۔ برق بجلی کو کہا جاتا ہے، آسمانی بجلی کو، اور رفتار اس کی چلنے کی، بھاگنے کی جو اسپیڈ ہوتی ہے، تو اس کے معنی تیز رفتاری، یعنی انتہائی تیزی سے بھاگنے والا۔ یہ الفاظ میں نے نوٹ کر لیں گے کاپی میں، اور اس کے بعد کتابیں کھول لیجئے، سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 52 یعنی 52۔ سبق ہاکی، پیج نمبر 52۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیانے کہتے ہیں کہ صحت مند دماغ کے ساتھ صحت مند جسم ہونا بھی ضروری ہے۔ سیانے کے مطلب آپ کو پہلے بتائے گئے، عقل مند اور سمجھدار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سیانے کہتے ہیں کہ صحت مند دماغ کے ساتھ صحت مند جسم ہونا ضروری ہے، اور صحت مند جسم صرف ورزش کرنے یا کھیلنے سے بنتا ہے، یعنی دماغی صحت کے ساتھ جسمانی صحت و تندرستی، چاق و چوبند ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ جسمانی تندرستی ورزش کے ذریعے یا دیگر کھیل کود کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کھیلنے سے جسم کے تمام اعضاء کی ورزش ہوتی ہے، یعنی جب ہم کھیلتے ہیں تو ہمارے تمام جسم کے اعضاء اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تقریباً سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں، مثلاً کرکٹ، فٹ بال، ملاکھڑا، کشتی، کبڈی، والی بال، ٹیبل ٹینس، اسکواش وغیرہ۔
ان سب کھیلوں میں ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے۔ یہ سارے کھیل کھلے میدانوں میں یا بڑی جگہوں پر کھیلا جاتا ہے۔ یہ سارے کھیل کھلے میدانوں یا بڑی جگہوں پر کھیلے جاتے ہیں۔ کتاب میں تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہوئی بھی ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے۔ قومی سے مراد یعنی جس کا نسبت قوم سے ہو۔ ہر ملک کے قومی کھیل ہوتے ہیں، قومی پرچم ہوتے ہیں، قومی ترانے ہوتے ہیں، قومی پھول ہوتے ہیں، وہ ان کی پہچان اور نمائندگی کرتے ہیں۔ اس طرح کھیل ہمارا جو پاکستان کا قومی کھیل ہے وہ ہاکی، اس کو انڈر لائن کر لیجئے گا تاکہ بعد میں یاد رہے۔ پھر دوسرے پیراگراف کہتے ہیں کہ ہاکی کا کھیل 17ویں صدی کے اختتام اور 18ویں صدی کی ابتدا سے ایران میں شروع ہوا۔ انڈر لائن کر لیں، یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہاکی کا کھیل کا آغاز 17ویں صدی کا اختتام جب چل رہا تھا اور 18ویں صدی کا آغاز ہونے والا تھا، اس زمانے میں ایران میں اس کا آغاز ہوا، یعنی جو پہلا ملک ہے جہاں کھیل یا آغاز ہوا اس کھیل کا وہ ایران ہے، اور 17ویں اور 18ویں صدی کی یہ بات ہے۔ پھر ایران سے یہ کھیل یورپ میں پہنچا، پھر یہ کھیل فرانس میں شروع ہوا اور وہاں سے انگلستان پہنچا، اور آہستہ آہستہ اس کا سفر بڑھتا رہا، اور 18ویں صدی کے آغاز میں انگریزوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسے متعارف کروایا۔ یعنی اس کھیل کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا اور وہاں پر انگریزوں نے اس کھیل کو یہاں پہ متعارف کروایا 18ویں صدی کے آغاز میں۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں یہ کھیل پورے ملک میں کھیلا جانے لگا، لوگوں کی توجہ حاصل ہوئی اور ملک کے لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں یہ لوگ اس کھیل میں دلچسپی لینے لگے اور کھیلنے لگے۔ ہاکی کا کھیل 1908 میں پہلی بار اولمپکس میں شامل کیا گیا۔ ایک کھیلوں کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے ایک طریقے کا، جس کے اندر مختلف کھیلوں کے مختلف ٹیمیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، جیسے کرکٹ ٹورنامنٹ چل رہا ہے تو اس میں کرکٹ کی ہی ٹیمیں شامل ہوتی ہیں، ہاکی کا ٹورنامنٹ چل رہا ہوگا تو ہاکی کی ہوں گی، لیکن اولمپکس کے اندر مختلف کھیل ہوتے ہیں، مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں۔ تو ہاکی کا کھیل 1908 میں پہلی بار اولمپکس میں شامل کیا گیا، جس کا سب سے پہلا طلائی تمغہ یعنی سونے کا تمغہ برطانیہ نے جیتا۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ 1908 میں پہلی بار اولمپکس میں برطانیہ نے پہلا طلائی تمغہ جیتا تھا، یعنی برطانیہ وہ پہلا ملک ہے جس نے اولمپکس میں پہلا طلائی تمغہ ہاکی کے کھیل میں جیتا۔ اس کے بعد 1928 میں ہندوستان کی ٹیم نے ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں کھیلے جانے والے اولمپکس میں پہلی مرتبہ حصہ لیا اور طلائی تمغہ جیتا۔ 1940 تک یہ اعزاز ہندوستان کے پاس رہا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1948 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن تشکیل دی گئی اور عالمی ہاکی فیڈریشن سے اس کا الحاق ہوا۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ 1948 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن تشکیل دی گئی۔ اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن 1948 میں تشکیل دی گئی تھی، اور پھر عالمی ہاکی فیڈریشن سے اس کا الحاق ہو گیا تھا۔ یہ بات آپ نے انڈر لائن کر لی۔ اسی سال پاکستان ہاکی ٹیم پہلی دفعہ اولمپکس مقابلوں میں شریک ہوئی، یعنی کہ 1948 میں، جس میں پاکستان نے چوتھی پوزیشن حاصل کی، جو اگلے اولمپکس میں بھی برقرار رہی۔ پھر 1956 میں پہلی دفعہ پاکستان کو فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور اس میں پاکستان نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ 1956 میں پاکستان نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا، اور 9 ستمبر 1960 کو پاکستان کی ہاکی ٹیم اولمپکس چیمپئن بن گئی۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم کی قسمت میں شاندار کامیابی اولمپکس مقابلے میں سونے کے تمغے کی صورت میں 1968 میں لکھی گئی۔ یہ بات بھی انڈر لائن کر لیں کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے جو طلائی تمغہ حاصل کیا وہ سن تھا 1968، یعنی 1968 میں اولمپکس کے مقابلوں میں یہ کامیابی حاصل ہوئی۔
اسی طرح کھیلتے کھیلتے جون 2016 کے اعلان کے مطابق پاکستان ہاکی ٹیم انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن میں ٹاپ 25 کی فہرست میں 10ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے، یعنی 25 ممالک کی یہ فہرست ہے، اس میں پاکستان کا نام 10ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اب تک 74 ممالک انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے ممبر بن چکے ہیں، جس میں پاکستان 10ویں نمبر پر ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا، ہمیں کھیل کے فائدے بھی بتائے گئے، ان کی ضرورت بھی بتائی گئی، افادیت بتائی گئی، ضرورت بتائی گئی۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے، اور اس کا آغاز کس صدی میں کس ملک سے ہوا، اس سلسلہ واری کس طرح آگے بڑھا، اور پھر بر صغیر پاک و ہند میں سے کس نے متعارف کروایا، کون سی صدی تھی، پہلی بار کس ملک نے اولمپکس میں شرکت کی اور طلائی تمغہ جیتا، ہندوستان کب یہ اس میں شامل ہوا، پاکستان کس سن میں پہلی دفعہ اولمپکس میں حصہ لیا اور کب یہ سونے کا تمغہ جیتا۔ اس طرح یہ ہم نے کچھ مختصر سی معلومات یہاں تک پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق کا اختتام یہیں تک کرتے ہیں، دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ سبق کو مکمل کریں گے، سوال جواب کو دیکھیں گے۔ جب تک ڈائری نوٹ فرما لیں کہ جو الفاظ میں نے آپ کو بورڈ پہ لکھوائے گئے تھے ان کو تحریر کر لیں کاپی میں، نوٹ بک میں جو ہم الفاظ میں نے لکھتے ہیں وہاں پہ، تو ڈائری نوٹ کر لیں۔ یہ ڈائری نوٹ فرما لیں، سبق ہاکی کے الفاظ میں نے تحریر کریں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سبق کے باقی حصے کو دیکھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔